بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ ناظرین کرام، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ ایک افتادہ سا قطعہ زمین تھا جس میں جا بجا گڑھے پڑے ہوئے تھے، کھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا، میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تم اس کا کیا لوگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین ہدیتاً خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے معصومانہ پیشکش کی، مگر یتیموں کے حقوق کے نگہباں آقا نے ان کا مال بلا قیمت لینا پسند نہ فرمایا اور صدیق اکبر سے 10 اشرفیاں لے کر ان کا معاوضہ ادا فرما دیا۔ اسی زمین پر مسجد نبوی کی اولین بنیاد رکھی گئی اور وہی خطہ ریاض الجنہ قرار پایا۔ دعائے دل نواز۔ یہ مسجد جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کی اولین تعمیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مشترکہ کوششوں کی مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام پتھر اور کچی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور بآواز بلند یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: الہی، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین کی وہ زندگی بہتر بنا دے اور ان کے گناہ معاف فرما دے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہم نوا ہو کر یہ دل نواز رجز پڑھ رہے تھے۔ کیسے بلند اقبال لوگ تھے یہ کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کام کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوا کرتی تھی، اور ان کے خلوص و سادگی اور وارفتگی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں پر ان کے لیے دعائیں مچلا کرتی تھیں۔ تلخی و شیریں۔ جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو عموماً ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور نوک جھوک کرتے رہتے ہیں۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، بلکہ ذہن کو تفریحی دلچسپیوں میں مصروف رکھ کر زیادہ سے زیادہ کام کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ شوخیاں تلخی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ جو لوگ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے ان میں حضرت عثمان ابن مظعون بھی شامل تھے۔ وہ ایک خوش پوش انسان تھے اور طبعاً انتہائی نفاست پسند۔ جب اینٹ اٹھا کر لاتے تو اس کی حد الوسع اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ لباس میلا نہ ہو، اور اگر کہیں ذرا سا غبار پڑ جاتا تو نہایت اہتمام سے اس کو جھاڑتے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل لگی سوجی۔ انہوں نے چند رجزیہ مصرعے موزوں کیے اور آخری مصرعے میں حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ترجمہ: وہ شخص جو مسجدیں تعمیر کرتا ہو اور اٹھتے بیٹھتے اس سلسلے میں جد و جہد کرتا ہو، اس کے ساتھ وہ شخص کبھی برابر نہیں ہو سکتا جو مٹی سے جان بچاتا پھرتا ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر ایک سادہ لوح صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شعر پڑھتے سنا تو خود بھی پڑھنا شروع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اس میں حضرت عثمان پر تعریض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان تو خاندانی وجاہت و شرافت کے لحاظ سے ہم پلہ تھے، جبکہ حضرت عمار آزاد کردہ غلام تھے اور کسی اعتبار سے بھی حضرت عثمان کے ہم مرتبہ نہ تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا تو حضرت عثمان نے برا نہ منایا، مگر حضرت عمار کا تعریض کرنا ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ چھڑی اٹھائی اور نہایت برافروختگی کے عالم میں حضرت عمار سے گویا ہوئے، یہ کس پر چوٹیں کر رہے ہو تم؟ اس حرکت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں اس چھڑی سے تمہارے چہرے پر چوٹیں لگاؤں گا۔ حضرت عمار جو نادانستگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نوا ہو گئے تھے، یہ زوردار ڈانٹ سن کر یکلخت چپ ہو گئے، مگر بے قصوں اور بے بسوں کے ناز اٹھانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کا یہ غیظ و غضب پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مجروح پر یوں مرہم رکھا کہ فرمایا، عمار مجھے اپنی دونوں بھووں کی درمیانی جلد کی طرح عزیز ہے، اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا تو مجھے یہاں درد محسوس ہوگا، یعنی بھووں کے درمیان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر ساری شوخیاں رخصت ہو گئیں۔ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے بارے میں کوئی قرآنی حکم نازل ہو جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ اس لیے سب نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض آپ کی وجہ سے ہم سے خفا ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہیں ہمارے بارے میں وحی نازل نہ ہو جائے۔ حضرت عمار سادہ لو اور صاف باطن انسان تھے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر کہنے لگے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے ناراض ہوئے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں گا۔ اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور لہجے میں انتہائی بے چارگی سمو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نا، آپ کے صحابی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود تو ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر 2 اینٹیں لاد دیتے ہیں، اس طرح تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت عمار اپنے شوق سے 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، کوئی ان پر لادتا نہیں تھا، اس لیے گناہ بے گناہی کے اس الزام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت آ گئی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے، تمہیں تو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے ملال کے بادل چھٹتے دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی اور دوبارہ ہمتاً کام میں مصروف ہو گئے۔ خلفائے اربعہ تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلا پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، تیسرا فاروق اعظم نے، چوتھا عثمان غنی نے اور پانچواں علی المرتضیٰ نے رکھا۔ جب اس ترتیب کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے۔ ماہر کاریگر انہی دنوں یمامہ کا رہنے والا ایک معمار تھا جس کا نام طلق تھا، مدینہ آ گیا، مسجد کو تعمیر ہوتا دیکھ کر خود ہی ساتھ شامل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کی ماہرانہ حرکت دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اچھا راج ہے، اس لیے صحابہ کرام سے فرمایا، اس کو کام کرنے دو، یہ مٹی کے کام کا ماہر ہے اور اچھا کاریگر نظر آتا ہے۔ تکمیل کار مسجد تیار ہوئی تو دور افتادہ دیہات کی سادگی کا نمونہ تھی۔ دیواریں پتھروں اور گارے سے اٹھائی گئی تھیں، چھت پر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے، کھجور ہی کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے۔ مسجد کا فرش کچا تھا، زوردار بارش ہوتی تو اس قدر پانی ٹپکتا کہ مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ سے بچاؤ کے لیے اپنی جگہ پر کنکریاں ڈال دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور آپ نے پورے فرش پر بچی ڈلوا دی۔ اصحاب صفہ مسجد کے ایک کونے میں مسافر اور غریب و مسکین کے لیے ایک چبوترا بھی تیار کیا گیا جہاں کم و بیش 70 درویش منش صحابی مقیم رہتے جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خاص سے فیضیاب ہوتے۔ دری قالین تو کجا، مسجد میں کچھ چٹائی نہ تھی۔ 2 جہاں کا سلطان ننگی زمین پر بیٹھ کر اپنے اصحاب کو جہانگیری اور جہاں بانی کے آداب سکھاتا تھا اور اسی کنکریوں بھرے فرش پر اپنی تابناک حریری پیشانی رکھ کر گھنٹوں اپنے رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز رہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حجرات مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھی، اس لیے مسجد کے شمالی جانب ان کے لیے 2 حجرے تعمیر کیے گئے۔ مسجد کی طرح یہ حجرے بھی کچے تھے اور ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھیں کہ کھڑے آدمی کا ہاتھ بآسانی چھت تک پہنچ جاتا تھا۔ حجرے تیار ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔